بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کی وہ قوم جو بدر بن گئی۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا جب ایک قبیلے نے قوم میں بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لیا اور وہی آباد ہو گئے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کرے اور نہ ہی دنیا کی کوئی خرید و فروخت کرے۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی من مرضی سے کام لینے لگے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو بھی ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہے اور باقی دنوں میں دریا میں جا رہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتے رہتی تھی اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی تھی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک چال چلی کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنی جال ڈال دیے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلی دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی ہے۔ آخر وہ ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح اٹھ کر اتوار والے دن مچھلی کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ اپنی بڑی دانش مندی سے کام لے کر اللہ کو چمکا دینا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں تین فرقے بن گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے جو شکار کرتے تھے، دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے اور دوسروں کو نافرمانی سے برابر منع کرتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے عذاب کا دن آ پہنچا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہ سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ میرے پیارے مسلمانوں، نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں سے ہے، اس لیے زمانے میں گناہوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جا رہے۔ لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔